بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرانے کا کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت بلال غار حرا کے پاس بکریاں چرا رہے تھے اور انہوں نے آواز سنی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آواز سن کر قریب آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک دودھ نہ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بکری پیش خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن سے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اس دن سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے در کھول دے، آمین۔